السلام علیکم۔ میں ظہیر میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے دور میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہاٹیسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایمانوئل میکران نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کارٹونسٹ شارلی ہیبدو کے پبلیکیشن کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ٹیررزم کو ایک شکل دی، ایک مذہب دیا، اور وہ اسلام ہے۔ اس سے پوری اسلامی دنیا میں غم اور غصہ دونوں چیزیں واضح ہیں۔ یہ ہوا کیوں کر اور کیسے ہوا، اس پر میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور اگر جو بھی شخص چاہے اسے خود ایمانوئل میکران ٹائپ کرے گوگل پر، اور گوگل پر ٹائپ کرنے کے بعد میں آگے ویکیپیڈیا ٹائپ کرے اور ویکیپیڈیا میں اس پر لکھ دے پرسنل لائف، اور آپ اسے پھر خود دیکھیں اور جان لیں کہ فرانس کا جو پریسیڈنٹ ہے اس وقت موجودہ، اور جو اس نے اتنی واہیات یہ چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی، خود بھی خوار ہوا، اپنی اکانومی کے لیے بھی وہ خطرناک بنا، جبکہ گزشتہ 6 مہینے سے فرینچ اکانومی ویسے ہی اپنے نچلے درجے پہ تھی اور کوئی بہت زیادہ اکانومک گروتھ نہیں تھی، لیکن یہ شخص جو ہے اس فرینچ لوگوں کو کچھ ایک بخار سا چڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اسکولز میں جو لڑکیاں، مسلم لڑکیاں ہیڈ اسکارف باندھتی تھیں، ان ہیڈ اسکارف کو روکا گیا کہ یہ جو ہے یہ کسی ریلیجن کو سمبلائز کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سکھ بھائی اپنے سر پر پٹکا یا پگڑی باندھتے ہیں، وہ بھی سمبلائز کرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا کہ لڑکیوں کا ہیڈ اسکارف ختم کیا، پھر اس کے بعد میں فرانس میں حجاب کے اوپر سختی سے پابندی عائد کی۔ یہ شخص کون ہے ایمانوئل میکران، اور کیوں اسلام دشمنی میں اس قدر یہ شخص اپنی آنکھیں موندے ہوئے اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا؟ یہ کون ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو ویکیپیڈیا پر موجود جو جانکاری ہے اس کا ہندی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جب ایک اسٹوڈنٹ تھے ایمانوئل میکران، اور ان کی عمر تھی فقط 14-15 سال کی۔ 1993 میں یہ تب اسٹوڈنٹ تھے، اور انہیں اپنے سے 39 ایئرس اولڈ 39 سال بڑی ایک عورت جو ان کی ٹیچر تھی اس کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور وہ ٹیچر اس وقت بھی 3 بچوں کی ماں تھی، اور وہ تعلقات قائم ہونے کے بعد اس چیزوں کی تمام چیزیں جو ہیں پبلک کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اس میں اسکول کی بھی بدنامی، ٹیچر کی بھی بدنامی، اور ان کی بھی خیر، ان کو اسکول سے ٹرانسفر کیا گیا، دوسری جگہ نکال دیا گیا، اور پھر وہاں سے 170 کلومیٹر دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر یہ 13 سال تک ایک دوسرے سے دوری پر تو رہے، لیکن ان لوگوں کا جو جسمانی تعلقات تھا وہ قائم رہا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ صاحب حیثیت ہو گئے، انہوں نے گریجویشن وغیرہ کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد میں انہوں نے اپنی اسی ٹیچر سے جو کہ ایمانوئل میکران سے 39 ایئرس اولڈ ہے، 40 سال بڑی ہے تقریباً، اس عورت سے انہوں نے اس کے شوہر سے پہلے طلاق دلوائی، جس کے اس عورت کے آلریڈی پہلے سے 3 بچے تھے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور شادی کیا، یہ تو ایک ان کے لیے رسم بھر ہے، ایک طرح کا سرٹیفکیٹ، ایک طرح کی برانڈنگ، اور کرنے کے بعد پھر وہ آ گئے، اور اس کے بعد میں اسے ٹیچر کو سماج میں کیا درجہ ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ آج وہ میاں بیوی کے طور پہ رہتے ہیں، اور آپ چاہیں تو گوگل کے اوپر ان کی فوٹوگراف سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک بیٹے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جس شخص کا خود کا کردار اس قدر گھٹیا ہے، اور پھر اس عورت کے ساتھ اس کی شادی کرنے کے بعد سے اس کے خود کے بچے بھی نہیں ہوئے، وہی جو 3 بچے اس کے پہلے سے ہیں وہی بچے ہیں ان کے۔ اور آپ خود یہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ٹیچر کا مقام
دنیا کی نگاہ میں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹیچر کا مقام ایک ماں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیٹ کا علم اپنے دوسرے بچے کو دے رہی ہوتی ہے، عطا کر رہی ہوتی ہے۔ اور وہی ایمانوئل میکرون آج وہ ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی، اور اس کا غم اور غصہ پورے اسلامی سماج پر ظاہر ہوا۔ اور یہ بات بھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب پوری دنیا ریسیشن کا شکار تھی، چیزوں کی تنگیوں، پریشانیوں اور دنیاوی دقتوں سے جوجھ رہی تھی، تو اس وقت بھی فرانس رنگریلیاں منا رہا تھا، اور تب بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اور آج بھی یہ چیز پوری دنیا پر واضح ہے کہ سب سے قیمتی کاریں، قیمتی پرفیوم، قیمتی لباس، قیمتی کپڑے، قیمتی ڈریسنگ اور قیمتی جولری، یعنی ہر وہ چیز جو وہاں بنتی ہے، قیمتی کاروں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو فرانس بناتا ہے، وہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی اور برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر برانڈز پر انہی کا قبضہ ہے۔ اور یہ بات بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ جتنا بھی یہ برانڈڈ سامان ہے، یہ عرب جن کے پاس اللہ کی دی گئی وہ ایک تیل کی دولت آئی اور کاروبار کی دولت آئی، تو خیر وہ بھی دنیا کے نشے میں اتنا تیز چلنے لگے کہ وہی ہیں ان کے سب سے بڑا خریدار۔ اور اب انہی لوگوں نے ان کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی اب فرینچ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ فرانس اپنی حدوں سے کچھ زیادہ آگے نکل رہا ہے۔ ٹیررزم کسی کے لیے بہتر نہیں، وہ چاہے دنیا میں کسی قوم سے وابستہ کوئی شخص ہو، ٹیررزم نقصان دہ تھا، نقصان دہ ہے اور نقصان دہ رہے گا، یہ کبھی کسی کے لیے فائدہ مند تھا ہی نہیں۔ ہاں البتہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ گورنمنٹ ایسی ہیں جو ٹیررزم سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بلکہ اس کو ایک انہوں نے اپنا کاروبار بزنس بنا رکھا ہے، اور یہ ہے بھی ایک بزنس۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی کیمیکل ڈالا اور ایک چیز پیدا ہو اور وہ ٹیررزم ہوگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس غم و غصے کے اظہار میں ہم لوگوں کو ضرور یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی اپنی معیشت کو نقصان پہنچے۔ ہاں لیکن ہمیں فرینچ پروڈکٹ کو ضرور بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ خصوصاً ہندوستان میں سب سے زیادہ جو چیزیں لوگوں کے گھروں میں آتی ہیں وہ لوریل اور گارنیئر ہے۔ ویسے چھوٹے سے برانڈ ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے اور اپنے ہمارے مقامی برانڈ ہیں، وہ آپ انہیں پروموٹ کریں، انہیں پریفرنس دیں، اور ان چیزوں کے بائیکاٹ میں سب کا بھلا ہے، کیونکہ فرانس کو اپنی صحیح زمین نظر ضرور آنی چاہیے۔ اور ہم سب کو بھی چاہیے، ایک امت مسلمہ کے تمام لوگوں سے بھی میرا ایک سوال ہے، وہ میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ بحیثیت ایک امت، ہم نے ادھر گزشتہ 200 سال میں ہماری پوری اسلامک کمیونٹی نے کیا کیا؟ تیل کی دریافت کے بعد سے کیا کیا گیا؟ اس جو دولت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے وہ جو تیل کی دولت دی، وہ کن کاموں میں استعمال ہوئی، یہ بھی آپ پر ظاہر ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے وہ رقم کتنا امن دینے والی، ترقی دینے والی ہوئی؟ کیا 200 سال میں ہم نے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، میڈیسن کے فیلڈ میں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں، یا دنیا میں کسی ایسی فیلڈ میں ہم نے کیا کچھ ایسا اسپیشلائزیشن کیا یا کچھ آگے ہم بڑھے؟ اس بات پہ ایک بار پھر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا محافظ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ امن و امان میں رکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جو دشمنان اسلام ہیں ان کو صحیح ہدایت دے، جو ہدایت پانے کے لائق ہوں، اور غارت فرمائے ان سب کو جو ہدایت سے بے حد دور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔